بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے ہیڈ کوارٹر اور اسلامک سینٹر غوث اعظم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کے شرعی مسائل میں گزشتہ ہفتے ہم نے قربانی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ قربانی واجب ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں، ہر شخص کو ان حالات میں قربانی کرنی ہے۔ اس پر ایک ساتھی نے سوال بھیجا کہ اسے کسی نے کہا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے یا سنت ہے۔ سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے دین میں، شریعت میں جن کو ہم فرض، واجب یا سنت کہتے ہیں، انہیں احکام کہتے ہیں۔ ہم چونکہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک واجب اور سنت، مستحب، اسی طرح فرض کی جو تعریف ہے اور ہے، لیکن جو دوسرے ائمہ کرام ہیں ان کے نزدیک تھوڑا سا اختلاف ہے، جو کہ اس کا سبب بنتا ہے۔ وہ یوں سمجھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی واجب ہے اور دیگر لوگ ان کے نزدیک قربانی سنت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک احکام کے یہ درجے ہیں، فرض، واجب اور پھر سنت ہے، لیکن ان کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جو چیز واجب ہے وہی فرض ہے اور جو فرض ہے وہ ان کے نزدیک واجب ہے، تو گویا کہ فرض اور واجب کا ان کے نزدیک ایک ہی درجہ ہے۔ لیکن فقہ حنفی میں فرض کا درجہ اور ہے، واجب کا درجہ اور ہے اور اس کے بعد سنت ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اب ہمارے نزدیک فرض وہ عمل ہے جو کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس میں شک و شبہ نہ ہو، جیسے قرآن کریم کی محکم اور واضح آیت کریمہ یا احادیث متواترہ سے کوئی حکم ثابت ہو تو وہ فرض ہے۔ جس کی مثال فرض نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ہمارے نزدیک فرض ہے اور دیگر ائمہ اکرام کے نزدیک بھی یہ فرائض ہیں اور یہی واجبات بھی ہیں ان کے نزدیک۔ اب ہمارے نزدیک دوسرا درجہ واجب کا ہے، اور واجب وہ عمل ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی اس کی قطعیت میں شک ہو، جیسے وتر کی نماز اور عیدین کی نماز۔ اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ عیدین کی نماز بھی ہمارے نزدیک واجب ہے، ان کے نزدیک سنت ہے، اور اسی طرح قربانی ہمارے نزدیک واجب ہے اور ان کے نزدیک سنت ہے۔ اب ہمارے نزدیک فرق کیا ہے فرض اور واجب میں؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے
کہ ان دونوں میں عمل کرنے میں، ان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو وہ صرف اعتقاد کا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہے، لیکن واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ اب تیسری بات کہ سنت ہر وہ پسندیدہ عمل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے اور صحابہ اکرام سے منسوب ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے نزدیک سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس پر آقا کریم نے مواظبت فرمائی ہے، ہمیشگی سے اس کو عمل کیا ہے، ادا فرمایا ہے۔ اور غیر مؤکدہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کو آقا کریم نے کبھی کبھار ترک بھی کر دیا ہے یا جن چیزوں کو عادتاً اختیار فرمایا ہے، وہ سنت ہیں۔ اب یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ واجب اور سنت ہمارے نزدیک تو یہ ہو گیا، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک جنہوں نے یہ کہا ہے کہ واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے، ان کے نزدیک واجب کی اصطلاح ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک فرض کے بعد دوسرا درجہ سنت کا ہے، چنانچہ اس لیے وہ بھی سنت کہتے ہیں۔ اگرچہ صاحب استطاعت پر اگر کوئی شخص ان کے پاس بھی قربانی خرید لیتا ہے تو اس پر بھی اس کو ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شخص، وہ انسان، وہ مسلمان جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں، اس پر قربانی واجب ہے، اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک سنت ہے۔ میں پہلے ان کی دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ ہمارے پاس واجب کہنے پر جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں، اور جس دلیل پر وہ سنت کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اب جمہور علماء، اس میں امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک ہیں، اور امام احمد حنبل سے ایک روایت ہے، دیگر ائمہ ہیں، ان کے نزدیک معاف کیجیے گا، قربانی کرنا سنت ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں ساری عربی نہیں پڑھتا، صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آقا کریم کا فرمان مبارک ہے، اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشرته شيئا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جب شہر ذوالحجہ، ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے تو وہ اپنے جسم سے کسی قسم کے بال نہ کاٹے، نہ ناخن اتارے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کلمہ ہے اراد احدکم، اراد احدکم کہ تم میں سے کوئی ارادہ کرے، کوئی چاہے، تو یہاں جو ہے ارادہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکلف کو، مسلمان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو قربانی کر لے، چاہے تو نہ کرے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان کی دلیل ہے کہ یہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خلفائے راشدین جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے دونوں یہ قربانی سنت سمجھ کر ادا فرماتے تھے، اور اسی پر صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ ان کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، جبکہ ہمارے نزدیک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اس کی جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے، سورہ الکوثر کی آیت کریمہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پس آپ اپنے
رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے انحر۔ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ الامر للوجوب، یہ اصول فقہ کی اصطلاح ہے۔ اردو میں اس کو یوں کہیں گے، کسی کو کوئی حکم دینا۔ امر سے مراد کیا ہے؟ حکم دینا۔ تو یہاں جو انحر ہے یہ صیغہ امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور اصول فقہ میں ہی ہے کہ کوئی بھی امر، کوئی بھی حکم اگر مطلق ہو تو وہ وجوب کے لیے ہے، اس سے کوئی چیز واجب ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ مطلق انحر، قربانی دیا کریں، مطلق حکم ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وجوب ہے۔ چونکہ میں نے تعریف میں یہ کہا تھا کہ وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس میں شک پایا جائے، اب چونکہ یہ ظنی اس لیے ہو گئی کہ دیگر ائمہ کے نزدیک، دیگر علماء کے نزدیک یہاں پر انحر، قربانی دیا کریں، اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھنا، اور ہمارے نزدیک چونکہ پہلے فصلے نماز ادا فرمایا کریں، دوسرا امر ہے انحر، قربانی کیا کریں، تو اس لیے ہمارے نزدیک یہ وجوب ہے۔ چونکہ اختلاف آ گیا اس لیے احناف نے اس کو فرض کے درجے پہ نہیں رکھا، بلکہ اس سے جو حکم ثابت ہوا وہ واجب ہے۔ اسی طرح مزید آگے چلیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا لازم ہے۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضور نبی کریم ہمارے پاس قیام فرما ہوئے، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ یہ جو اس میں لفظ آیا ہے علی کل، تو علی اکثر لزوم کے لیے آتا ہے، واجب کے لیے آتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ فلم یدح فلا یقربن مصلانا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، اور امام دارقطنی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو شخص آسودہ حال ہے اور اس نے آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو اس میں وعید ہے، جس سے آقا متنبہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ کریم نے قدرت دی تھی، مال دی تھی، استطاعت عطا فرمائی تھی، وہ خوشحال تھا اور اس نے قربانی نہیں کی، تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو قربانی کے حوالے سے تاریخی پس منظر عرض کرتا ہوں، تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے کہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ انبیاء کرام اور پہلی امتوں کا حصہ رہی ہے۔
قربانی عربی کے لفظ قرب سے، جس کا مطلب ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا، اور یہ جو قربانی ہے یہ مبالغہ کا صیغہ اس سے ہے، قربان سے قربانی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا. اس کو امام اصفہانی نے بیان کیا ہے القربان ما یتقرب به الی اللہ، کہ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. تو شریعت میں کسی جانور کو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر مخصوص 3 ایام میں ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. قربانی کے لیے قرآن کریم میں یہ لفظ بھی آیا ہے قربان، اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ بھی ہیں. یہ لفظ پہلے کہاں آیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے. جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک یعنی حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے یعنی قابیل سے قبول نہ کی گئی. تو یہاں پر اللہ کریم نے قربانی کا لفظ ذکر کیا ہے، اور یہ بھی نوٹ کریں کہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اور ان کے بیٹوں میں یہ چیز آئی ہے. تو گویا کہ قربانی کا سلسلہ یہ بہت پرانا ہے. اسی طرح قربانی کا جو دوسرا لفظ ہے اس کو منسک، عربی میں کہتے ہیں منسک. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشیوں چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں. اس سے مراد بھی قربانی ہے. اور تیسرا لفظ میں نے پہلے دلیل میں ذکر کیا کہ نحر فصلی لربک وانحر، نحر پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. یہاں پر لفظ نحر سے مراد قربانی ہے. تو گویا قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر قربانی لازم کی ہے. ٹھیک اسی طرح ہر امت پر جس طرح نماز لازم تھی، نماز فرض تھی، اور جس طرح روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا. جیسے ہمارے بارے میں ہمیں جب مخاطب کیا اللہ کریم نے ہم پر جب روزہ فرض کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو جس طرح پہلی امتوں پر نماز اور روزے فرض تھے اسی طرح قربانی بھی پہلی امتوں پر فرض تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسی کی کڑی ہے. اس کے علاوہ اللہ کریم نے انسان کو بڑی بڑی 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ بڑی 3 نعمتیں ان میں سے چاہیے کہ ہم ہر نعمت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس میں سے پہلی نعمت ہے جان کی، کہ اللہ کریم نے ہمیں جان عطا فرمائی ہے. اس کا شکریہ یہ ہے کہ اپنی تمام صلاحیتیں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، بندگی میں استعمال کرے اور اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، دماغ سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے. یہ اس کا شکریہ ہے. اسی طرح دوسری نعمت ہے مال. مال اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ہم پر لازم ہے کہ حلال اور جائز ذریعے سے حاصل کیا جائے. اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، ناداروں، مسکینوں، محتاجوں اور ضروریات زندگی جن کے پاس نہیں ہیں انہیں ضرورتیں پہنچانے کے لیے
फराहम करने के लिए उसे खर्च किया जाए। और माल में जो पालतू जानवर हैं ये भी शामिल हैं जो कुदरत ने हमारे लिए मुसख्खर फरमाए हैं, जिनसे हमें हर किस्म के फ़वाइद हासिल होते हैं, हम इन पर सवारी भी करते हैं। इनके अलावा एक एक उज़्व से हमें बेशुमार फ़वाइद मिलते हैं और इनका शुक्रिया ये है कि हम इनके मुनाफे जो मिलते हैं उनको भी अल्लाह की राह में खर्च करें और इसके अलावा इनकी भी अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। तीसरी चीज़ इल्म की नेमत है। इल्म नाफे हमें हासिल करना चाहिए, तगदो करनी चाहिए इल्म के हुसूल के लिए। ये हमारा पैदाइशी हक है और हम पर लाजिम है कि इसके लिए हम हासिल करें और इसकी कुर्बानी भी दें। और इसकी कुर्बानी ये है कि जब आप इल्म हासिल करें तो उस पर अमल करें और अमल के साथ साथ जो कुछ हासिल किया है उसको दूसरों तक पहुंचाएं और इल्म जो मिला है उसको ना छुपाना, ये उसकी कुर्बानी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन सारी चीज़ों से ये ज़ाहिर हुआ कि कुर्बानी मुसलमानों पर हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तिताअत, हस्बे कुदरत लाजिम है। सूरह कौसर की आयत करीमा से भी, अहादीस मुबारका से भी जो कि वाज़ेह थी, उनसे साबित हो गया कि कुर्बानी करना लाजिम है और लाजिम से मुराद वाजिब है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत की है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अमिला इब्नु आदम यौमन नहरे अमलन अहब्बा इलल्लाहि मिन हराकतिद दम व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दम लयक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस हदीस पाक का तर्जुमा यूँ है कि अल्लाह करीम ने इब्न आदम के लिए जो कुर्बानी का दिन है यानी यौम नहर है, 10 दुल्हज्जा 11 और 12, इनमें खून बहाने कुर्बानी करने से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में कोई और पसंदीदा अमल नहीं है। और वो ये कि बेशक वो कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और बेशक खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मुकाम मकबूलियत हासिल कर लेता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करना ये लाजिम है। अब इस हदीस मुबारका के अल्फाज जो गौर करने वाले हैं वो ये है कि कोई अमल ऐसा नहीं इन दिनों में, कुर्बानी के अय्याम में, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल और इससे ज़्यादा पसंद हो। अभी एक इससे छोटी सी मिसाल देखिए कि अब हम नमाज असर पढ़ के बैठे हैं। नमाज असर का जब वक्त हो गया तो उसमें हम नमाज असर के अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते। इस वक्त में नमाज असर पढ़ना ही लाजिम भी है, अफदल भी है, ज़रूरी भी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिला क़यास इसी तरह ये कुर्बानी के 3 अय्याम हैं, उनमें जो कुर्बानी करना है, जानवर ज़िबा करना है, वो चूँकि अल्लाह करीम के यहाँ अफजल अमल है इसलिए वो लाजिम है। अब ये है कि कुर्बानी क्या की जाए, किस तरह की जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी मरवी है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। मैं अब चूँकि टाइम थोड़ा है तो अरबी हदीस पाक नहीं पढ़ता हूँ, मैं तर्जमा कर देता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चितकबरे सींगों वाले मेंढे अपने हाथ से कुर्बानी के लिए ज़िबा फरमाते। बिस्मिल्लाह पढ़कर और अल्लाह अकबर कहकर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पहलुओं पर कदम रखे देखा और फरमाते जाते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बकरे जो हैं वो कुर्बान कर फरमाते थे। और जब आप कुर्बानी करते थे तो एक आपका अपनी और आले बैत की तरफ से होता था, दूसरा उम्मत की तरफ से,
اور جو اہل بیت کی طرف سے ہوتا تھا اس پر فرماتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یعنی اے میرے اللہ جو میں نے قربانی کی ہے یہ میری طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ چنانچہ جن لوگوں کو اللہ کریم نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنا تو سنت ہے ہی، دوسری سنت یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے بھی یہ عمل نبوی ہے۔ تو جو احباب جن کو اللہ نے قدرت دی ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے، خواہ وہ ان کے پیرنٹس ہوں، ان کے آباء و اجداد ہوں یا بھائی بہن ہوں، جن کو توفیق دی ہے کوشش کریں کہ ان کی طرف سے بھی قربانی دیا کریں۔ کم از کم جو اللہ نے جن کو رزق دیا ہے وہ آقا کریم کی طرف سے قربانی کیا کرے، جو کہ وہ ہماری طرف سے کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز دوستو بزرگوں یاد رکھیں کہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا یہ قربانی کا مقصد اور ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ کیا ہے؟ آخری بات ہے یہ کہ قربانی کا مقصد اور اس کا ہدف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ یہ جو گوشت ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اصل میں جو شخص خلوص سے، خوشنودی سے، اپنے دل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ معزز سامعین اور حاضرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم کو، اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس کا جو آپ کا تقوی ہے، تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ارادہ ہے، جو قربانی کرنے کا اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی اطاعت میں، اس کے فرمان کے مطابق، اس کے امر کی تعمیل میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب اس ساری گفتگو سے پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ ہر عمل، خواہ وہ فرض ہے، خواہ وہ واجب ہے، یہ سنت ہے، جب عمل کریں گے تو ہر عمل سنت نبوی میں آتا ہے، چونکہ فرض بھی آقا نے ادا کیے ہیں، ہم ان کے مطابق ادا کرتے ہیں، واجبات بھی آقا نے ادا فرمائے ہیں، ہم ان کے مطابق ادا کرتے ہیں، سنتیں آقا کریم کی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ گویا واجب قربانی جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت جو ہے، جس کو اللہ کریم نے 52.5 تولے چاندی کا مالک بنایا ہے، اپنی ضرورتوں سے زائد اس کے پاس یہ رقم ہے یا اس کی مالیت کے پیسے ہیں، تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اور ایک بار پھر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے، وہ اس قربانی کے پیسے صدقہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ وہ قربانی نہیں کرے گا، جو واجب ادا نہیں کرے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔